أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو، اور وہ جو ہوا تھی ان کے تخت کو اڑاتی تھی. اللہ نے ان کو تخت دیا تھا اور تخت پر ہزاروں افراد سوار ہوتے، اور تخت کی سپیڈ کیا تھی؟ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اس کے صبح کا وقت، یعنی صبح کے وقت وہ سفر طے کرتے تو 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اور شام کے وقت سفر شروع کرتے اس تخت پر تو 1 مہینے کی مسافت، یعنی ایک شام کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہا دیا اس کے لیے تانبے کا چشمہ. ویسے تانبا ایک دھات ہے، پہاڑوں میں نکلتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا. زمین سے تانبا نکلتا ہے چشمے کی شکل میں، جیسے پانی نکلتا ہے. وَمِنَ الْجِنِّ. اور جنات کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا، یعنی جنات روئے زمین کے جتنے جنات تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع. مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. وہ کام کرتے تھے اس کے سامنے اللہ کے حکم سے. اللہ نے جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا. اور جنات، چونکہ جنات جو ہے بڑی طاقتور مخلوق ہے، جیسے فرشتے بڑی طاقتور ہیں ایسے جنات بڑی طاقتور ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو چونکہ حکومت ایسی ملی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے میرے بعد کسی کو نہ دینا. اللہ نے ایسی حکومت دے دی. اب جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، اور اللہ نے جنوں کو حکم دیا تھا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ جس نے یعنی جو کام سے پھرا ان میں سے، یعنی ہمارے حکم سے جس نے منہ موڑا، ہم چکھائیں گے اس کو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ. اب وہ جو جنات تھے وہ بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہتے تھے، جو چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے. من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، قلعے، و تماثیل، اور بڑے بڑے یعنی تصاویر اور نقشے، و جفان، اور بڑے بڑے ٹب، اتنے بڑے ٹب، کل جواب جیسا کہ حوض، یعنی حوض کے برابر بڑے بڑے ٹب بناتے ٹب. وقدور الراسیات، اور ہانڈیاں یعنی دیگیں جو چولہوں پر چڑھی ہوئی تھی، یعنی بڑی بڑی دیگیں جن میں کھانا بنتا تھا، وہ جیسے کمرے کے برابر دیگ ہوتی ہے، بڑی بڑی دیگیں، ان میں کھانا بنتا تھا فوج کے لیے. اور وہ تانبے کا چشمہ تھا، اس سے لے لے کے وہ بنائی جاتی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا،
اے آل داود اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یعنی کیسی تمہیں حکومت دے دی، روئے زمین کی ہر چیز کو ان کے تابع کر دی۔ وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں میرے بندوں میں جو شکر گزار ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے تھے، تو ان کے ہاں یہ معمول تھا کہ ہر وقت 24 گھنٹوں میں گھر کے افراد عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اوقات طے کیے ہوئے تھے کہ اس اوقات میں فلاں عبادت کرنی، اس وقت 24 گھنٹے اللہ کی شکر گزاری اور عبادت کرنی۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا تو ان کی موت پر کسی چیز نے دلالت نہیں کی الا یہ کہ دیمک کے کیڑے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، اللہ کی طرف سے ان کی موت کا حکم آ گیا، ان کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی کہ تمہارا فلاں موت ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، شیشے کا ایک گھر بنوایا اور اس میں لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہو گئے جیسا کہ ایک زندہ انسان کھڑا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور جنات مسلسل۔ یہ بیت المقدس بڑی مضبوط عمارت ہے، یہودیوں نے بڑی کوشش کی توڑنے کی لیکن توڑ نہیں سکے، کیونکہ اس کو جنات نے تعمیر کیا۔ بڑے بڑے پتھر جنات اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور اس کی تعمیر کرتے تھے۔ بڑے بڑے پتھر اس کی بنیادوں سے لے کر اوپر تک بڑی بڑی سلیں پہاڑوں۔ تو ابھی بیت المقدس کی تعمیر باقی تھی کہ موت کا وقت آ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا گھر بنوایا، چاروں طرف سے شیشہ، پھر لاٹھی لے کر اس میں کھڑے ہو گئے۔ جب موت کا وقت آیا تو فرشتہ آیا، ان کی روح لے کر چلا گیا، لیکن جنات کو خبر نہ ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور جدھر جنات کام کرتے تھے ادھر لاٹھی لے کر کھڑے ہیں۔ اب جنات بڑے خوف، چونکہ ان سے بڑے ڈرتے تھے، بڑے خوف زدہ تھے، اللہ نے ان کے تابع کیا ہوا تھا، اب وہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور مسلسل کام جاری ہے، دن رات کام جاری ہے، جنات کام کر رہے ہیں۔ بھی سلیمان علیہ السلام بڑی سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ دن رات کھڑے ہوئے ہیں، تو جنات بھی مسلسل محنت میں لگے ہوئے۔ تو جب مکمل بیت اللہ کی تعمیر یعنی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، پھر اللہ نے دیمک کو حکم دیا، جو جس لاٹھی کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اس لاٹھی نے دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا، تو وہ لاٹھی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام گرے۔ پھر جنوں کو پتہ چلا، اوہو یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پتہ نہیں کب کی وفات ہو چکی ہے، اور ہم ان سے خوف زدہ ہو کر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ تو اسی واقعہ کا ذکر ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کو کسی نے خبر نہ دی، کسی کو۔ ممکن ہے گھر والوں کو انہوں نے بتلا دیا ہوگا اور ان کو مطمئن کر دیا بھی بیت اللہ کی تعمیر جاری ہے، بیت المقدس کی، تو تم مجھے چھیڑنا نہ، میرے روح برباد کر جائے گی، تو جب تک بیت المقدس مکمل نہ ہو تو مجھے نہ چھیڑنا۔ تو گھر والوں کو پتہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا، ان کو علم ہو گیا تھا کہ بھی ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن اس لیے نہیں چھیڑا کہ بیت المقدس کی تعمیر جاری ہے۔ جنات دھوکے میں پڑے ہوئے، جنات جو اپنے آپ کو بڑے ساہوکار سمجھتے ہیں لیکن سلیمان علیہ السلام کے نوکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما خر تبینت الجن، جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو پھر جنوں پر یہ بات ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جن غیب جانتے، غیب کچھ نہیں جانتے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات غیب جانتے ہیں، اگر یہ غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ تکلیف دہ یعنی ذلت کے عذاب میں کبھی نہ ٹھہرتے، کبھی کے بھاگ چکے ہوتے۔
لیکن وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا تھے، یعنی وہ ان سے مسلسل بیت المقدس کی تعمیر کرائی جا رہی تھی، اور پتہ نہیں کتنے کئی مہینے تک وہ اس کی تعمیر میں لگے رہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی، جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی، جب گرے ہیں تو پھر بھاگ گئے، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی، مشرکین مکہ کہتے تھے لا تأتینا الساعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا قل بلا وربی لتأتینکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ پھر اللہ نے اس پر دلائل دیے، بہت سارے، یعنی پیچھے جتنی بھی آیات ہیں وہ قیامت کے اوپر دلائل ہیں۔ پھر مشرکین کہتے تھے بھی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو جواب سورہ یاسین میں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو بنایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کچھ کر سکتا ہے تو آخرت میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات فرمائے یا جبال اوبی معہ والطیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ ان کے ساتھ خوش اعلانی کے ساتھ پڑھتے، اور پہاڑوں کو اللہ نے حکم دیا پہاڑوں تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خوش اعلانی کے ساتھ پڑھو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا تم خوش اعلانی سے پڑھو۔ تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی، تو جو اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں جان ڈال سکتا ہے، پہاڑوں کو زندہ کر سکتا ہے، پہاڑوں کو بلوا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے اتنا بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ کافر اس کو مشکل سمجھتے ہیں بھی قیامت بڑی مشکل ہے دوبارہ سے آنا زندہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ہمارے لیے کیا ہے، ایک ڈانٹ ہوگی، اللہ ایک ڈانٹ پلائیں گے، اچانک سارے انسان میدان میں آ کھڑے ہوں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ قیامت نہیں ہے مگر ایک ڈانٹ ہوگی اور سب میدان میں کھڑے ہوں گے، سارے انسان کھڑے ہو جاؤ، سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت، لوہا کتنا سخت چیز ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے وہ ایک موم بن جاتا، اس کے جو چاہے تیریں بناتے، جو چاہے لوہے کی چیزیں تیار کرتے، تلوار بناتے، تیر بناتے، ہاتھوں سے بنائی جاتے۔ ویسے لوہے کا گرم کرنا پھر اس کو نرم کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بالکل بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ جو اللہ دنیا میں یہ کچھ کر سکتا ہے تو آخرت میں اللہ کے لیے کیا مشکل۔ پھر ایسے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کے معجزات کا ذکر فرمایا، یہاں ان کا واقعہ تفصیلی نہیں بیان فرمایا، بس ان کے معجزات ہیں۔ پہلا معجزہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا۔ اب جو ہوا ہے کہ ان کا ایک تخت تھا جس پہ ہزاروں افراد سوار ہوتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے بھی اس تخت کو یہاں سے اڑا کے فلاں جگہ لے جانا تو فوراً پہنچ جاتے۔ آج کل یعنی جو جہاز ہیں، اتنا بڑا جہاز، ہوائی جہاز، بحری جہاز تو بنا لیے ہیں، بڑے بڑے بیڑے ہیں، لیکن اتنا بڑا ہوائی جہاز آج تک نہیں تیار ہوا۔ ساری ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، سارے اتنا بڑا جہاز میں زیادہ سے زیادہ 800 یا 1000 افراد شریک ہوتے ہیں جو ہوائی جہاز اڑتا ہے، یعنی 1000 افراد تک بیٹھنے کا گنجائش ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تک ابھی تک ہوائی جہاز نہیں تیار ہوا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس پر کئی ہزار افراد سوار ہوتے ہیں، اور پھر پرندے اس پر سایہ کیے ہوتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے پرندے۔ اور جو ان کے جو ہوائی جہاز ہیں موجودہ زمانے کے، وہ صرف ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں،
لیکن یہ تخت تھا جہاں چاہے اتار لیتے تھے۔ ایک دفعہ جہاز جا رہا تھا، ایک دیہاتی نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی کہ اللہ نے آل داود کو کیسا تخت دے دیا۔ ظاہر ہے حیرانی کی بات ہے، آج بھی اگر ایسا تخت آ جائے تو بڑے حیران کن بات ہے کہ جہاز جو اڑتا ہے اس میں کہیں پر لگے ہوتے ہیں، کہیں پیٹرول ڈلتا ہے، اور کہیں اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، کتنا انتظامات ہوتے ہیں۔ اس کا نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی اس میں پیٹرول ہے، نہ کوئی اس میں پر لگے ہوئے ہیں، بس حکم دینا ہے فلاں جگہ اڑو اور فلاں جگہ اترو، بس چل پڑا۔ بے جان چیز ہے لیکن حکم مان رہی ہے۔ آج جہاز کو حکم دے بھی فلاں جگہ، جہاز نے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو ڈرائیور اس کو چلائے گا جہاں اتارے گا، لیکن وہ ایسا تخت تھا کہ حکم مانتا۔ تو دیہاتی نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، تو سلیمان علیہ السلام تخت کو حکم دے یہیں اتر، تو وہیں اتر گیا۔ وہ دیہاتی گھبرایا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھی تو نے کیا کہا تھا؟ ان کا بھی میں نے تو کوئی ایسی گستاخی نہیں کی، میں نے تو اللہ کی تعریف کی، سبحان اللہ ما اوتی آل داود۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود، تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جس کو اللہ قبول فرما لے، ایک تسبیح، تو آل داود کی ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، کیوں کہ یہ دنیاوی تخت ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن تیرا سبحان اللہ کہنا ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی یعنی لوگوں کو بدلا دیا کہ بھی یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب تک چاہیں گے یہ قدرت چلتی رہے گی، جب چاہیں گے ختم ہو جائے گی، لیکن اصل اعمال ہیں، دنیاوی ٹھاٹ باٹ کچھ نہیں، اس طرف اشارہ کر دیا، اصل اعمال ہیں۔ ایک تو سبحان اللہ کہنا اللہ کے ہاں بڑا قابل قدر ہے۔ تو یہ ان کا تخت ہے، اور اتنی تیز چلتا، صبح چلتا ایک مہینے کی مسافت، جہاں اس زمانے میں مسافر ایک مہینے میں پہنچتا تھا، وہ صبح کے تھوڑے سے حصے میں صبح چلتے اور ایک مہینے کی مسافت طے کرتے، شام کو چلتے ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ اور پھر اللہ نے ان کے لیے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تانبا کتنا قیمتی چیز ہے، آج کل وہ مطلب ہزاروں روپے کلو ہے، تو لیکن اللہ نے اس کو چشمہ جاری فرما دیا، اور جنات کو تابع کر دیا۔ اب جنات ایسی مخلوق ہے تو بڑی طاقتور، لیکن کسی کے قابو نہیں آتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے تابع کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ان کے پاس چھڑی تھی، سلیمان علیہ السلام کی چھڑی یا انگوٹھی، یہ سب فرضی باتیں ہیں، اصل یہ کہ اللہ کے حکم سے تابع تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان کی بات مان کے چلنا۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نبیوں نے ایک دعا، مقبول دعا، سب نبیوں نے دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے قیامت میں اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی، اس دعا کو میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد والوں میں میرا ذکر ہوتا رہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہر جگہ ان کے چرچے ہیں، قربانی کے موقع پر ان کا ذکر ہوتا ہے، حج کے موقع پر، میدان عرفات میں، ہر جگہ ان کا ذکر ہوتا ہے، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگ لی کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ مقبول دعا تو ہے، ایسی دعا مانگ لو کہ جس کی مثال ہی نہ ملے۔ تو انہوں نے ایسی دعا مانگ لی، اللہ ایسی حکومت دے دے قیامت تک کسی کو نہ دینا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اللہ نے ان کو ایسی حکومت دے دی۔ ایسی حکومت ملی ہے کہ اس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، زمین سے تانبے کے چشمے نکل رہے ہیں، اور پھر اس چشمے سے ہر چیز یعنی اس سے بنائی جا رہی ہے۔ اب ویسے تانبے کی کوئی چیز بنانی ہو کتنا مشکل ہے، لیکن وہ چشمہ ہے پانی کی طرح پگھلا ہوا، اسے جو مرضی بنائی جاؤ، اور وہ چشمہ ظاہر ہے ہوگا بھی ٹھنڈا،
ایک تو نا گرم پگھلا ہوا پھر اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہے، ٹھنڈا ہو پگھلا ہوا تانبا اسے جو مرضی چیزیں بنائیں جب. اور جنات تابع ہیں، یعمل من بین یدیہ، جنات ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تو وہ ہر چیز ان کے لیے تیار کرتے تھے. اور جنات کو اللہ نے آرڈر دیا تھا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ عَذَابَ السَّعِيرِ، اے جنات اگر تم نے ہمارے حکم سے روگردانی کی تو سخت عذاب ملے گا. جنات ڈرے ہوئے تھے، وہ سب کام کرتے تو يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبِ، ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، جہاں چاہے قلعے بناتے، بڑی بڑی تصاویر، بڑے بڑے نقشے، اور ٹب حوض کی طرح بڑے بڑے ٹب بناتے تھے. اور اسی طرح قدور راسیات، بڑی بڑی دیگیں جن میں کھانا بنتا تھا، فوج کا کھانا بنتا تھا تو بڑی بڑی دیگوں میں کھانا تیار ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ کا شکر کرو. ابھی پچھلے دنوں ایک تصویر آئی تھی، پہاڑی علاقہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا، ان کو لاکھوں کا لشکر ہوتا تھا، جس علاقے میں جاتے وہ فتح کر لیتے. اللہ نے روئے زمین کو ان کے لیے مسخر کر دیا، پوری زمین پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. جہاں جاتے پتہ چلتا، ہدہد نے بتایا فلاں جگہ ایک عورت ملکہ بلقیس ہے، وہ آپ کی سلطنت سے ہٹ کر حکومت کر رہی ہے اور سورج کی پوجا کرتی ہے. اس کو فوراً خط لکھا، اسے کہا فوراً حاضر ہو جا اور میری ماتحتی میں آ جا، ورنہ ایسی فوج لے کر آئیں گے کہ تمہارا سارے تہو بالا ہو جائے گا. لمبا واقعہ مختصر یہ کہ وہ فوراً حاضر ہو گئی، ایمان لے آئی اور اپنی ساری رعایا اور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی. تو پرندے ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے، ہدہد ان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں وہ ٹھہرے تو پہاڑی علاقے میں پانی کی ضرورت پیش آ گئی. اب پہاڑوں میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ فٹافٹ یہاں کنویں بناؤ. تو ان جنات نے 300 کنویں پہاڑوں کو کھود کر 300 کنویں بنا دی. ابھی بھی وہ کنویں ہیں. ایک جگہ میں ایک وقت تصویر آئی تھی میرے پاس کہ پہاڑوں کے اندر کنویں بنا دیے انہوں نے. 300 کنویں ابھی بھی ہیں، وہ آباد ہیں اور ان میں پانی نکلتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کے نشان ہیں. باقی تفصیلیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور